السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں محمد عمران مینگل، آپ دیکھ رہے ہیں جرنلسٹ عمران مینگل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ عزیزان اکرامی، آج ہمارے ساتھ موجود ایک بار پھر ہمارے ڈاکٹر جہان یعقوب صاحب، جو کہ ایک عظیم اسکالر بھی ہے، اور آج ہم ان سے معلوم کریں گے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے۔ مفتی طارق مسعود ایک آپ جانے پہچانے ماشاءاللہ نامی گرامی ایک شخصیت ہے، اور سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو اور بہت ہی زیادہ ایکٹیو اور بہت اہم شخصیت ہے اور بہت قابل قدر شخصیت ہے۔ انہوں نے کچھ الفاظ کہے لنستعن بالناس، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امی ہونے کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہی، تو اس حوالے سے امت میں اور لوگوں میں تردد پایا جاتا ہے، علماء کرام میں، اور بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کی دفاع کر رہے ہیں۔ تو یعنی اس درمیان میں جو خلفشار ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ بعد ازاں ہم آپ سے سوال کریں کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے، گزشتہ دنوں انہوں نے ایک دو بیان کیا، اس بیان میں کچھ نامناسب کہے یا گستاخانہ الفاظ کہے جو انہوں نے کہا یا ان کی زبان سے نکلے، تو اس حوالے سے انہوں نے کچھ وضاحتی بیان بھی جاری کیے، لیکن اس کے بعد آپ کیا کہیں گے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے وضاحتی بیان جو دیے، کیا وہ مناسب تھے؟ انہوں نے جو بات کہی وہ مناسب تھے؟ اس حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انسان خطا کا پتلا ہے، اور بعض اوقات انسان جوش خطابت میں وہ کہنا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ بعض بڑے بڑے خطیب ہوتے ہیں، تعبیر کی غلطیاں کر جاتے ہیں اور دھیان بھی نہیں ہوتا۔ گناہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان اپنے ارادے کے ساتھ کرے۔ اگر آپ کا ارادہ شامل نہیں ہے اور آپ سے غیر ارادی طور پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ احساس دلانے کے بعد اگر آپ اپنی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں اور اس پہ آپ اصرار کرتے ہیں یا اس کی تعویلات پیش کرتے ہیں، تو یہ یقیناً ایک غلط بات ہے، غلطی کرنا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا۔ لیکن اگر ایک شخص غلطی کرے اور پھر اس کو احساس دلایا جائے اور وہ اپنی بات کی غلطی کو تسلیم کرے، تو یقیناً پھر ایسے شخص کی غلطی کو مان لینا چاہیے۔ اور خاص طور پر جب آگے ایک ایسا عالم دین ہو کہ جس کی پوری زندگی ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہو، جس نے ہمیشہ توحید اور رسالت اور حب رسول کی بات کی ہو، جس نے قرآن سنت کے پیغام کو پھیلایا ہو، اور جس نے اپنی زندگی کو اس مقصد کے لیے وقف کیا ہو، جو ساری دنیا میں 6 بر اعظموں میں یہ پیغام لے کر جا رہا ہو، اس قسم کے شخص سے اگر کوئی سبقت لسانی ہو جائے تو یقیناً اس کی پچھلی زندگی کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی غلطیوں کو اس کی ایک غیر ارادی غلطی کے طور پر لینا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا خود بھی مذہب سے، دین سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ دین کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تکفیری طبقہ اور فتوی بازی کرنے والے لوگ بدقسمتی سے ہمارے مسلم معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اس وقت بھی ان کے خلاف جو شور شرابہ کرنے والے لوگ ہیں، حیرت کی بات کہہ لیں اس کو، آپ مزے کی بات کہہ لیں، افسوس کی بات کہہ لیں، کہ ان کے اوپر خود یہ گستاخی کے فتوے موجود ہیں، اور ان کے اپنے طبقے کے لوگوں نے، جو ان کا اپنا مکتب فکر ہے، ان کا مسلک ہے، اس کے جید علماء نے ان کے خلاف اس طرح کے فتوے لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود یہ دوسروں کو گستاخ کہہ رہے ہیں، ان کو جو ہے واجب القتل قرار دے رہے ہیں، اور ان کی باتوں کو پھیلا کر ملک کے اندر ایک فرقہ وارانہ انتشار اور خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور اس طرح کے عناصر کو ناکام بنانے کے لیے اس وقت پوری امت مسلمہ کو، بالخصوص پاکستان کے رہنے والے لوگوں کو، بر صغیر کے رہنے والے لوگوں کو، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے چونکہ یوں سمجھیں پوری دنیا ہی ایک گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے، تو تمام لوگوں کو اس حوالے سے سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کی دینی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، ان کا علمی مقام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور وہ 3 مرتبہ اس
واقعے کے بعد وضاحت بھی دے چکے ہیں، اور اب وہ غیر مشروط طور پر بالکل واضح لفظوں میں وہ معافی بھی مانگ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، سبقت لسانی تسلیم کر لی ہے، اور اپنی غلطی کو باقاعدہ مان لینے کے بعد اور اس سے توبہ طائب ہونے کے بعد پھر بھی اگر آپ اپنی بات پہ اصرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی نیت میں کوئی فساد ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ تو ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اتنی عظیم شخصیت کو بلا وجہ متہم کرنا ایسے معاملات کے اندر، ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس پورے سیناریو سے ہمیں یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ شخصیت جتنی بھی بڑی ہو، آدمی علمی حوالے سے جتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اس کا معاشرے میں جتنا بڑا مقام کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال اس کو قدم قدم پر محتاط رہنا چاہیے۔ ایک چھوٹے آدمی کی غلطی کو اس سطح پر نہیں لیا جاتا جتنا کسی بڑے آدمی کی غلطی کو لیا جاتا ہے۔ جس کے چلنے کو لوگ کاپی کرتے ہوں، جس کے بولنے کے انداز کو لوگ کاپی کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوں، جو سیلیبریٹی بن چکا ہو، جو معاشرے اور سوسائٹی کے لیے ایک سمبل آف ایکشن بن چکا ہو، ایک ایسا آدمی کہ جس کا نام ہی اس کا تذکرہ ہو، تو ایسے لوگوں کو بہرحال بات کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی کروں گا کہ مردم شناسی، مزاج شناسی، موقع شناسی، یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ کہاں کون سی بات کرنی ہے، کس موقع پر کون سی بات کرنی ہے، اور کس بات کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ عظمت قرآن بیان کر رہے ہیں، آپ قرآن کی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں، آپ قرآن کی حفاظت کو بیان کر رہے ہیں، تو اس کے لیے لاکھوں کروڑوں مثالیں موجود ہیں۔ ایک ایسی دلدل میں قدم رکھنا کہ جس سے پوری امت نے جو ہے ڈینائی کیا ہے، اور پوری امت نے جس چیز پر بات ہی نہیں کی، آپ ایک ایسے معاملے کو اٹھائیں اور اس کے بعد پھر اس پر اپنے طور پر ایسی تعبیرات اختیار کر کے ایسی بات کر جائیں جس سے آگ لگے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسی مثالیں موجود تھیں، ایسی غیر متنازع نظیریں موجود تھیں جن کو بیان کیا جا سکتا تھا، اور امت کرتی آ رہی ہے۔ یہ دین کوئی آج کا دین نہیں ہے، 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ہماری پوری امت جو ہے وہ باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ یہ سب چیزیں بیان کر رہی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی متنازع باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے امت سے ہٹ کر ایک دوسرے ٹریک پر اپنی گاڑی نہیں ڈالی اور ہم نے جو ہے تعبیر کا ایک دوسرا انداز اختیار نہیں کیا، تو شاید ہمیں وہ داد نہیں ملے گی، اور ہمیں وہ ہماری تعریف نہیں ہوگی، ہماری بات کو وہ مقام نہیں دیا جائے گا۔ اگر ہم بھی عام لوگوں کی طرح سے جو ہے وہ ایک سمپل ٹریک پہ چل رہے ہوں گے تو ہماری بات کون سنے گا؟ تو یہ بات غلط ہے۔ آپ صحیح جذبے کے ساتھ، سیدھے انداز میں اور صاف ستھرے طریقے سے، معروف طریقے سے بات کریں گے تو انشاءاللہ سب لیں گے، اور ضرور لیں گے۔ تو اس لیے بہرحال میں مفتی صاحب کی خدمت میں بھی عرض کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقبولیت دی ہے، اللہ نے جو آپ کو مقام دیا ہے، تو یقیناً نفس بھی، شیطان بھی، اور اشرار جو انسانی شکل میں ہیں وہ یقیناً آپ کو گرانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو قدم قدم پر محتاط رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میں سوشل میڈیا کے توسط سے دنیا بھر کے حاضرین، سامعین، ناظرین کو یہ پیغام دوں گا کہ بلا وجہ جو ہے بات کا بتنگڑ نہ بنائیں، اور جب سارے حقائق سامنے آ گئے ہیں تو اس کے بعد اب شرپسندوں کا ساتھ دینے کے بجائے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نہیں، ایک بار سے زائد انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر معافی مانگ لی ہے۔ تو معافی مانگنے کے بعد معافی کو قبول نہ کرنا یہ ہر دھرمی ہوتی ہے، اور ہم دین نے چیز سے منع کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو معتدلانہ راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ جو ہے کو اپنانا چاہیے۔ سیدھا معتدل راستہ ہے، نہ افراد کا شکار ہو نہ تفرید کا شکار ہو۔ آپ نے وہ راستہ بیان کیا جو افراد کا شکار ہیں تفرید کا، ماشاءاللہ ابھی سے بھی اس تسلی ہوئی۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور لوگ بھی اعتدال والا راستہ اپنا کر جو ہے مفتی صاحب پر الزام تراشی سے باز آ جائے گا، اور مفتی صاحب کو بھی یہ بات سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ بڑے شخصیت ہے، میرا مقام نہیں کہ ان کے بارے میں بولوں، تو ان کو بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ بھی چکا ہے انشاءاللہ کہ ہم ہیں، دین ہے، ہمارا لیول اور ہے، دین کا لیول اور ہے۔
تو اسی پر اکتفا کرنا چاہوں گا. اجازت دیجیے, ملتے ہیں.